سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا، یعنی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یہ نظر کا کمال تھا کہ مکتب کانے مدرسہ، اور بچوں کی سب سے پہلی گود ماں کی درسگاہ ہے، تو یہ حضرت حاضرہ کی تربیت کا کمال تھا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، آج بھی ہو کر ابراہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ آج اس سرزمین پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور جو مقدس ارکان ہم مکمل کر چکے ہیں، نبی کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو باقی ہے اسے اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ سرزمین مینا اپنی وادیوں میں، اپنی آغوش میں ایک اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام، اور ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں سیدنا حاضرہ سلام اللہ علیہا، ان تینوں کی ایک داستان اپنے دامن میں سمائے ہوئے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ٹھہرنا، یہ کنکر یا مانا، یہ قربان یا کرنا، یہ کیا ہے، یہ کیا ادائیں ہیں، یہ کس کی ادائیں ہیں؟ بہت سارے واقعات آپ سن چکے ہیں، کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم، پہلے بتائیں کہ خلیل کا معنی دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دوستی کا لقب کب عطا فرمایا معلوم ہے؟ مہمان نوازی کی بنا پر۔ مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا یہ روزانہ اصول تھا کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی بھی زندگی میں آپ نے بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھایا، اور اس مہمان کی تلاش کے لیے 7-7 8-8 کلومیٹر دور جاتے تھے اور لوگوں کو تلاش کر کے اپنے دسترخوان کا مہمان بنایا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ عطا پسند آئی تو آپ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کے دوست۔ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر کے بعد ایک بیٹا عنایت فرمایا، جہاں پہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، یہ اللہ مجھے پاک ستھری اولاد عطا فرما۔ اللہ نے آپ کو بشارت دی اولاد کی۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے کے قابل ہوئے، کچھ کاموں میں آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہوا، کہتے کہ آپ کو خواب آیا، فلما بلغ معه السعی، یعنی جب آپ اس قابل ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، آپ نے فرمایا قال انی انا فی المنام، میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا مشورہ کیا ہے، بتا میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، باپ نے بیٹے نے فرمایا میرے باپ آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ جلدی کریں۔ قال ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ہم قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اگر ہم اپنے بچے سے کہیں کہ تمہیں سبق، بچہ کہے کہ ابو میں نے سبق یاد نہیں کیا ہے، پتہ ہے کہ استاد ماریں گے، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ آپ مجھے چھوڑنے آؤ، یا باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا مدرسے نہیں جانا، کل سبق یاد کر کے پکا یاد کرنا، میں خود استاد کے پاس جا کر کے بتا دوں گا۔
یا بچہ مدرسے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے مار کی بنا پر، علم سیکھنے کے لیے مار کی بنا پر کبھی کبھی نہیں جاتا ہے. کوئی باپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو دھکے مار کے نہیں بیٹا پڑھنا پڑے گا، مانیں گے تو مار کھانی پڑے گی لیکن علم حاصل کرنا پڑے گا. کچھ باؤں کے اندر یہ جذبہ ہے. لیکن یہاں باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اتنی سمجھ تھی حضرت اسماعیل میں کہ باپ کو اچھی طرح سمجھ سکے. باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے خواب ہوا ہے، اور نبی کا خواب نہیں ہوتا، یہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے. باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں اللہ کی راہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تیرا کیا مشورہ ہے؟ اس خاندان کا کیا کہنا ہے جس میں باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، نبیوں سے یہ نسل چلی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے چاہا تو قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، لیکن چھری کو تیز کر لینا. باپ بیٹے کا مشورہ تو دیکھیں. چشمے فلک نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا ہوگا. زمین کانپ رہی ہے، فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. رب کائنات عرش اعظم سے اپنے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور بیٹا اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں تیار ہوئے. چھری کو تیز کر لیجیے. کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا باپ سے. اور میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیجیے تاکہ میرے ہاتھ پہ کانپنے نہ لگے. کہیں آپ کی چھری چلی اور مجھے الٹے منہ لٹانا. حضرت اسماعیل اپنے باپ بیٹے ابراہیم سے کہہ رہے ہیں میرے باپ آپ میرے کو منہ کے بل نیچے لٹانا تاکہ میرا منہ زمین پہ رہے، اور اوپر سے گردن پہ آپ چھری چلائیں گے تاکہ کہیں یہ باپ آپ کی شفقت بڑی نگاہیں، اللہ نے آپ کو اتنے عرصوں کے بعد مجھ جیسا بیٹا عنایت فرمایا ہے، کہیں باپ کی محبت دلوں میں تڑپ نہ جائے اور آپ کی چھری آپ کا ہاتھ رک نہ جائے اور میں اللہ کی رحمت سبب ہونے سے رہ نہ جاؤں. اس لیے میری اور آپ کی نظر ایک نہ ہو سکے. آپ مجھے الٹے منہ لٹانا.